لیسبینز، گیز، بائیسیکشولز، ٹرانسجینڈرز۔ اگر آپ مین سٹریم میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا پہ وقت صرف کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے۔ ان شارٹ، LGBT۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی چھوٹا بچہ یا بزرگ بیٹھا ہے تو آپ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں بہت ہی سینسٹیو باتیں ہونے والی ہیں۔ پچھلے دنوں ایک دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پہ مختلف شعبہ زندگی سے منسلک لوگ مدعو تھے۔ وہاں پہ ایک انتہائی چمکدار ٹینڈ والے صاحب سے آمنا سامنا ہوا۔ ہم نے مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرتے ہی انہوں نے سوال ہماری جانب پھینک دیا کہ آپ LGBT سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ اب یہ اتنی برجستگی سے سوال کیا گیا کہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا، میں تو دماغ میرا معاف ہو گیا۔ بہرحال میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور میں نے کہا جناب کہ میں جواب نہ دینے کا حق رکھتا ہوں، اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت میں خاموشی اختیار کروں گا اور جواب نہیں دوں گا۔ جس پہ انہوں نے بہت ہی طنزیہ ہنسی کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ ہوموفوبک، ٹرانسفوبک ہیں۔ یہ سننے کے بعد آپ یقین کریں جیسے میرے تن من میں آگ سی لگ گئی ہو۔ میں نے کہا اب تو بات ہوگی۔ میں نے کہا جناب آپ اپنی چمکتی ہوئی ٹنڈ کسی ایسی جگہ پہ لے چلیں جہاں پہ ہم بیٹھ سکیں اور بات کر سکیں۔ بہرحال ایک کونے میں جا کے ہم بیٹھ گئے، اور بات شروع کرنے سے پہلے میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے مذہب کا ریفرنس کافی ہے، یعنی ذاتی طور پہ مذہب بڑا کلیئر ہے اس معاملے پہ کہ یہ جو LGBT، لیسبینز، گیز اور یہ سارا کچھ معاملہ ہے، یہ سارا عمل غلط ہے۔ قوم لوط، قوم رس کا ریفرنس میرے پاس موجود ہے، لیکن میں سائنس کی روشنی میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جس پہ ان کا جواب تھا کہ پھر تو ڈیبیٹ ختم ہو گئی، کیونکہ سائنس تو اس چیز کو پروف کر چکی ہے، اور سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ لیسبینز، گیز، ٹرانسجینڈرز جو ہیں یہ قدرتی طور پہ ہوتے ہیں، اور انسان ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ جس پہ میں نے کہا کہ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ایک ریسرچ آئی تھی گے جین کے نام سے، کہ ایک جین ہوتا ہے آپ کے اندر پیدائش سے ہی، کہ جو آپ کو یا تو گے بناتا ہے یا لیسبین بناتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں، آپ غلط باڈی میں پیدا ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ریسرچ 90s کی دہائی میں کچھ سائنسدانوں نے کی تھی، جس کو بہت زیادہ پروپگیٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس کمیونٹی نے خاص طور پہ اس کو بڑا طول دیا تھا کہ دیکھیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو پیدائشی ہیں، ہم پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں، ہمیں خدا نے ایسا بنایا ہے۔ لیکن 2015 میں نئی ریسرچ آئی جس کے مطابق یہ گے جینز نامی چیز کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کے سیکشول بیہیویئر پہ اس کا انوائرمنٹ، اس کا بچپن، اس کا فرینڈ سرکل، اس کے فیملی ممبرز، یہ ساری چیزیں اثر انداز تو ہوتی ہیں، لیکن پیدائشی طور پہ کوئی گے، لیسبین، ٹرانسجینڈر، کوئر، بلا 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 نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ جن خیالات کا پرچار کر رہے ہیں، جن کو پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی ریسرچ ہی مکمل نہیں ہے۔ جس پہ انہوں نے کہا کہ دھوکہ میں نہیں، دھوکہ آپ دے رہے ہیں، یعنی کہ میں نے گوگل کر کے سارا سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ پڑھیے ریسرچ، آپ چیک کریں، اس پہ میں نے کوئی فورج نہیں کیا، کوئی میں نے اس پہ رد و بدل نہیں کیا، یہ پوری ریسرچ ہے۔ اچھا، یہ جو نئی ریسرچ آئی ہے، جن سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی تھی، ان بیچاروں کو بھی ٹرانسفوبک، ہوموفوبک کہہ کے سائیڈ لائن کر دیا گیا، دبایا گیا، ان کی ریسرچ کو باہر بھی نہیں آنے دیا گیا۔ بہرحال اس محاذ پہ جب وہ فیل ہوئے تو وہ ہمدردی کی طرف آئے اور کہنے لگے کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی، ایک بے ضرر سا انسان جو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، وہ بس اپنی زندگی اپنے حساب سے جینا چاہ رہا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ ویسے تو ایک مرد کی باڈی ہے لیکن اس کے اندر ایک عورت ہے، تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا جناب باخدا اگر وہ میری اولاد یا میری امیڈیٹ فیملی میں سے نہیں ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرے، لیکن بند کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر وہ جو چاہے وہ کرے، کیونکہ اس کا گواہ اس کا خدا ہے، اور وہ آپس کا خدا اور بندے کا معاملہ ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ البتہ سوسائٹی میں اگر وہ اس کو فروغ دے رہا ہے، ریلیاں نکال رہا ہے، پرائیڈ کے جھنڈے، جو کہ رینبو کلرز کا جو جھنڈا ان کا ہے LGBT کا، وہ جھنڈے لہرا لہرا کے اگر کہہ رہا ہے کہ ون لو، تو جناب اس کے میں خلاف ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور لا آف دا لینڈ بھی یہی کہہ رہا ہے
یعنی ابھی تک پاکستان میں جو قوانین ہیں وہاں پہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جہاں پہ ایل جی بی ٹی کمیونٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا جائے. پاکستان میں بھی قوانین تبدیل ہوں گے. یہاں پہ بھی رینبو کلر کے جو ہیں وہ جھنڈے لہرائے جائیں گے. آپ جو کر سکتے ہیں آپ کریں. یہ تو ہو کے رہے گا اگلے 5 سال میں ہو یا 10 سال میں ہو. بیرون ملک مقیم پاکستانی ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوں. یعنی ایل جی بی ٹی کمیونٹی کی جو خیالات ہیں وہ جس ملک میں رہتے ہیں اگر وہاں کے قوانین ایسا کہتے ہیں تو یقیناً وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لیں گے. لیکن پرسنلی اس چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ میجورٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. اگر کوئی انسان نیچرلی مرد اور عورت دونوں خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور ایسی پیدائش ہوتی ہے, دنیا بھر میں ایسے کیسز ہوتے ہیں, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, تو ایسے میں تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا. اگر حقیقت پوچھیں تو ایل جی بی ٹی کیو آئی اے پتہ نہیں ایک لمبی ایک لسٹ ہے, یہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ کمیونٹیز, بہت سارے بیہیویئر کے لوگ جو ہیں وہ فال کرتے ہیں. یہ ایک مینٹل النس ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے مشہور ترین کلینکل سائیکالوجسٹ جارڈن پیٹرسن کا بھی یہی کہنا ہے. کیونکہ اگر تو ہم اس کو نفسیاتی بیماری نہیں مانتے تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے. پھر ہمیں پیڈوفیلیا ڈس آرڈر کے مریضوں کو بھی صحیح ماننا پڑے گا. پیڈوفیلیا ڈس آرڈر بہت بڑی بیماری ہے, ذہنی بیماری, جہاں پہ ایک بالغ انسان خواہشات رکھتا ہے نابالغ بچوں کی جانب. اب میں اس سے زیادہ کھل کے اب بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور اس کو دماغی بیماری کہا گیا ہے. لیکن اگر آپ کسی پیڈوفیلیا ڈس آرڈر کے مریض سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہتا نظر آئے گا کہ نہیں جی, میں تو ان خواہشات کے ساتھ پیدا ہوا ہوں, یہ میرے اندر ہے, یہ میں ہوں. تو پھر ہمیں اس کی مان لینی چاہیے, اس کے حق میں ریلیاں نکالنی چاہیے, ان کو ایک جھنڈا دے دینا چاہیے اور ان کی سپورٹ میں جو ہے وہ نعرے لگانے چاہیے. اس طرح تو پھر پتہ نہیں دنیا کہاں چلی جائے گی. نفسیاتی بیماریوں میں ایک اور بیماری اسکیزوفرینیا, جس کے مریض کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. یعنی اس کو یہ لگتا ہے کہ لوگ موجود ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے, لیکن اس کو یہ لگتا ہے, اس کے لیے یہ حقیقت ہی ہوتا ہے. تو پھر ان کو بھی مینٹل ہاسپٹل نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ ان کے بھی حق میں ریلیاں نکلنی چاہیے. یہ ساری باتیں جب میں نے کی اور میں ابھی سٹارٹ ہی ہو رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا ٹائی شائی ڈھیلی کر رہے تھے صاحب, اور بار بار گھڑی دیکھنا شروع ہو گئے, اور ان کو کہیں پہنچنا بھی تھا اور لیٹ ہو رہے تھے اور ان کو نکلنا تھا, تو وہ تھوڑی دیر بعد پتلی گلی سے نکل لیے. ایل جی بی ٹی کمیونٹی سے متعلق اب نجی محافل میں کھل کے باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور میری طرح کے لوگ جو اس کے حق میں نہیں ہیں ان کو دقیانوسی بھی کہا جا رہا ہے. لیکن میں تو خیر پراؤڈ دقیانوسی ہوں. اگر آپ بھی پراؤڈ دقیانوسی ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھیے گا کہ پراؤڈ دقیانوسی. اینی ویز, میں چونک سا گیا تھا, ضروری سمجھا کہ اس ٹاپک پہ بات کروں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایسی ویڈیوز کو جو ہے وہ دبا دیتا ہے, ان کا جو الگوریدم ہے وہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کرتا, اور آپ کینسل ہو جاتے ہو لٹرلی. آپ ویسٹرن سوسائٹیز میں تو اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کریں, صرف بات ہی کریں جو کہ مختلف ہو ان کی آراء سے, تو وہاں پہ آپ کینسل ہو جاتے ہو. اگر آپ انفلوئنس رکھتے ہیں تو آپ کا بوائکاٹ ہوتا ہے اور آپ کا کام دھندا چوپٹ ہو جاتا ہے. بڑے بڑے مسائل ہیں بھائی, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں میں ابھی تک پاکستان میں کینسل نہیں ہوگا, یہ میری امید ہے. لیکن دنیا بڑی جلدی تبدیل ہو رہی ہے اور پاکستان بھی بڑا جلدی تبدیل ہو رہا ہے, تو مجھے ڈر بھی ہے. لیکن اللہ مالک ہے, سچ بات کہنی چاہیے, حق بات کہنی چاہیے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا.